تلنگانہ کے وزیر بہبود خواتین و اتفاق سیتکا نے کہا ہے کہ کانگریس نے بلدی انتخابات میں تقریباً 80 سے 95% نشستیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی، جسے انہوں نے کانگریس حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں پر عوامی اعتماد کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BRS نے انتخابات میں پیسے اور دیگر ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا، لیکن عوام نے ان کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ BRS کے پاس صرف اقتدار نہیں تھا، باقی تمام وسائل موجود، پھر بھی عوام نے کانگریس کے 2 سالہ عوامی حکمرانی کو ترجیح دی۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے 26 فروری سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ایگزامینیشن کمیٹی ممبرز کے ساتھ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اجلاس منعقد کیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ امتحانی مراکز پر بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے ضلع کلکٹرز کے ساتھ بہتر تال میل کریں۔ امیدواروں کو کسی بھی تکلیف سے بچانے کے لیے تمام تر احتیاط تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کرشنا آدتیہ نے بتایا کہ پریکٹیکل امتحان کی طرح تھیوری امتحان کی شفافیت سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سینٹرل کنٹرول روم کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ امتحانی مراکز میں نصب کردہ CCTV کیمروں کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ ضلع عہدیداروں کو امتحانی مراکز کا وقفہ سے جائزہ لینے اور پرامن انعقاد کی ہدایت دی گئی۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سنگا ریڈی پولیس نے پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ جگا ریڈی کے خلاف بلدی انتخابات کے دوران عہدیداروں کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ سنگا ریڈی پولیس اسٹیشن میں IPS کی دفعات 132، 352، 351، 223 اور 329 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اسی دوران کانگریس لیڈر جگا ریڈی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سرکل انسپکٹر نے کانگریس امیدوار کی توہین کی تھی، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ سرکل انسپکٹر نے رائے دہی کے دوران کانگریس امیدوار کو پولنگ اسٹیشن سے باہر کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے مخالف امیدوار کی تائید کرتے ہوئے کانگریس لیڈر کی توہین کی۔ اس بارے میں وضاحت طلب کرنے پر الیکشن کمیشن سے شکایت کر دی گئی۔ پولیس عہدیداروں نے انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنی چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن کارڈز کی اجرائی کے معاملے میں ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے۔ صحافیوں کے کارڈز کی میعاد 28 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل بینچ نے اردو صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے دائر کردہ درخواست کی سماعت کی۔ درخواست میں الزام عائد کیا گیا کہ میڈیا ایکریڈیٹیشن رولز کی تیاری اور پھر اس میں ترمیم کے ذریعے صحافیوں سے ناانصافی کا اندیشہ ہے۔ حکومت کو ہائی کورٹ نے پہلے بھی ایک نوٹس جاری کی تھی، لیکن عدالت میں کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا، جس پر ہائی کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پبلک پروسیکیوٹر کو ہدایت دی گئی کہ 26 فروری سے قبل جوابی حلف نامہ داخل کریں۔ عدالت نے آئندہ سماعت کی تاریخ سے قبل تمام فریقین کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ 28 فروری کو صحافیوں کے کارڈز کی میعاد ختم ہو رہی ہے، لہٰذا ہائی کورٹ نے 26 فروری کو سماعت کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز دستور کے مختلف دفعات کی خلاف ورزی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اندرون 3 ہفتے سرکاری دواخانوں میں ایمرجنسی میڈیکل کیئر خدمات کے بارے میں پالیسی تیار کرتے ہوئے عدالت میں تفصیلی حلف نامہ داخل کریں۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین نے مفاد عامہ کی ایک درخواست کی از خود سماعت کرتے ہوئے حکومت کو ایمرجنسی میڈیکل خدمات کے بارے میں رہنمایانہ خطوط طے کرنے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ کے ایک وکیل نے چیف جسٹس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے محبوب آباد ضلع میں سرکاری ہاسپٹل میں ایک مریض کو علاج سے انکار کی شکایت کی۔ چیف جسٹس نے مکتوب کو مفاد عامہ کی درخواست میں تبدیل کر دیا اور ہائی کورٹ رجسٹری کو ہدایت دی کہ اس سلسلے میں موجود دیگر درخواستوں کے ساتھ اسے مربوط کیا جائے۔ درخواست گزار نے شکایت کی کہ 80 طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو محض اس لیے ایمبولینس خدمات فراہم نہیں کی گئی کیونکہ ان کے پاس آدھار کارڈ نہیں تھا۔ آدھار کارڈ کی عدم موجودگی پر علاج سے انکار کیا گیا۔ چیف جسٹس نے دونوں شکایتوں کی 18 مارچ کو سماعت کا فیصلہ کیا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے بلدیاتی انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کیڈر کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارٹی قیادت مستقبل میں مزید بہتر نتائج کے حصول کے لیے جامع ایکشن پلان تیار کرے گی۔ آج تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر محمود علی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ KTR نے کہا کہ پارٹی کو تقریباً 700 تا 800 وارڈز میں کامیابی کی امید تھی، جبکہ پارٹی نے 15 بلدیات میں واضح
واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ مزید 37 بلدیات میں BRS نے مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں معلق صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ BRS پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں 30% سے زائد وارڈز پر کامیابی درج کی ہے۔ KTR نے الزام لگایا کہ بعض مقامات پر کانگریس نے عہدیداروں پر اثر انداز ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس NV شرون کمار نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے باغ لنگم پلی میں مبینہ طور پر غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کی گئی ریٹ پٹیشن کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے حیدرآباد میں غیر مجاز قبضوں کی درخواست کی اور فٹ پاتھ کی بحالی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ باغ لنگم پلی کے ساکن نے درخواست دائر کرتے ہوئے GHMC کی کارروائی پر روک لگانے کی اپیل کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جن عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے وہ غیر قانونی نہیں ہیں۔ GHMC کے وکیل نے غیر مجاز قبضوں کی برخواستگی کی تفصیلات پیش کی اور کہا کہ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضے کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس شرون کمار نے کہا کہ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں کو باقاعدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی سے غیر مجاز تعمیرات قانونی نہیں ہو سکتے۔ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں سے پیدل راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ بلدی انتخابات میں کانگریس کی شاندار کامیابی پر پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں جشن منایا گیا۔ جیسے جیسے نتائج کا اعلان کیا جا رہا تھا، گاندھی بھون میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوپہر میں نتائج کا موقف واضح ہونے کے بعد گاندھی بھون میں جشن کا آغاز ہوا۔ آتش بازی کی گئی اور کارکنوں نے مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ نظام آباد میں BJP اپوزیشن میں رہ کر عوامی مسائل پر جدوجہد کرے گی، ان خیالات کا اظہار رکن پارلیمنٹ اروند نظام آباد پارٹی کے آفس میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ میونسپل کارپوریشن میں BJP اپوزیشن کی حیثیت سے رہتے ہوئے شہر کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کارپوریشن انتخابات کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہیش کمار گوڑ کی قیادت پر تنقید کی اور اکبر الدین اویسی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس اور مجلس کے ممکنہ اتحاد پر سوال اٹھایا اور کہا کہ مہیش کمار کلمہ پڑھ کر مجلس سے اتحاد کریں۔ اروند نے کہا کہ بنڈی سنجے کمار کریم نگر میں اور وہ خود نظام آباد میں معمولی فرق سے پیچھے رہے، تاہم پارٹی کو حاصل عوامی حمایت حوصلہ افزا ہے۔ ضلع منچریال کے چنور بلدیہ میں کانگریس پارٹی نے شاندار مظاہرہ کیا۔ چنور بلدیہ میں کل 18 وارڈز ہیں، جن میں سے 11 وارڈز میں کانگریس نے قبضہ کیا، 4 BRS، 2 BJP، 1 آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ اس انتخاب میں 3 مسلم امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کے 12 وارڈز سے نجمہ امیر، 17 سے کانگریس پارٹی کی جانب سے محمد عظیم اور 11 سے BRS سے محمد عمران نے کامیابی حاصل کی اور تمام نے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوام نے جو ہم پر بھروسہ کیا، اس میں پوری طرح سے کھڑے اترنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔